بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج آنے والی رات میں انشاءاللہ جو ہماری منزل ہوگی وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ یہ منزل ہوگی۔ انفال نفل کی جمع ہے، فا پر زبر ہے، نفل اس کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ یہ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور اس کے اندر جو اہم مضامین بیان کیے گئے ان میں کچھ غزوہ بدر کا ذکر ہے، کیونکہ بدر کے بعد بدر اسلام کا پہلا غزوہ تھا جس کے نتیجے میں 70 کے قریب کافر قیدی بنے، اور ان قیدیوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اب اسلام ایک سٹیٹ کے طور پر مدینہ میں قائم ہو رہا تھا، اس لیے اگلے احکام، جنگوں کے احکام، معاہدات کے احکام، خارجہ پالیسی، ملک کے اندر پالیسی، یہ تمام ہدایات ان صورتوں میں دھیرے دھیرے مسلمانوں کو دی گئیں۔ اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ مختصراً جب مسلمان مدینہ چلے گئے تو کافر وہاں بھی مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی مسلمانوں کے اونٹ چرا لیے، پکڑ لیے، اکا دکا مسلمان مل گیا تو انہیں مارنا، زد و کوب کرنا۔ اب مکہ میں تو جہاد کی اجازت نہیں تھی، لیکن اسلام زمانے میں مٹنے کو تو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے۔ اب وہ دور تھا کہ اللہ کی طرف سے اجازت آئی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اہل مکہ وہاں بھی تمہیں امن سے نہیں رہنے دیتے تو اب تمہیں اجازت ہے کہ اپنے غلاموں کو اجازت دو، اور اب قتال کا جواب اس انداز میں نہیں کہ جھکنے میں بلکہ مقابلے میں دیا جائے۔ تو غزوہ بدر اس کا پہلا موقع تھا۔ اس کا پس منظر ابتداً قریب یہ ہوا کہ جب بار بار کافر مسلمانوں کے نقصانات کرتے، کبھی قتل کرتے، کبھی مال لے جاتے، ان کا ایک قافلہ شام کی طرف ابو سفیان کی قیادت میں گیا۔ یہ بہت بڑا قافلہ، اس کے اندر ان کے اس دور کی بہت بڑی مالیت انہوں نے انویسٹ کی تھی کہ اس کے اندر نفع ہوگا۔ اب کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک معیشت میں کمزور ہے، پونی صدی گزر گئی، ہم IMF کی غلامی کر رہے ہیں اور ان کی غلامی میں ملک کو بے دین بنا رہے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی پالیسی نہیں، ہم منگتے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے کشکول اٹھایا ہوتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی پالیسی پر زور دیا مدینہ طیبہ میں جا کر۔ اب جب 70 آدمی، جنگ بدر کے حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، اللہ نے احسان جتایا کہ ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اب مسلمان حکم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ روکو تاکہ ان کی معیشت متاثر ہو تو ان مکہ والوں کی عقل جگہ پر آئے گی، لہٰذا اس کو روکنے کا پلان کیا گیا کہ ابو سفیان کے قافلوں کو روکا جائے۔ یہ خبر مکہ میں بھی پہنچ گئی، اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے بچانے کے لیے آؤ۔ ابو جہل کی قیادت میں طمطراق کے ساتھ اہل مکہ نکلے کہ اب موقع ہے کہ کچل کر رکھ دو مسلمانوں کو، ہمارے قافلوں کی طرف یہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں، لیکن ان کا یہ الزام باطل تھا۔ اللہ نے دستگیری کی۔ اب وہ 1000 کا لشکر جرار اور ناچنے گانے والیاں، طبلے، خوشی کے جشن منانے کے ارادے سے نکلے، لیکن جب آئے اتفاق ایسا ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ جلدی سے گزر گیا۔ مسلمان مدینہ سے باقاعدہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے،
بلکہ اس قافلے کو روکنے کے لیے جو بندے میسر آئے، جتنے ہتھیار میسر آئے، سرکار لے کر آ گئے، لیکن قافلہ تو نکل گیا۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت جنگ کریں گے۔ ابو جہل کو دوسرے سرداروں نے کہا کہ جب قافلہ بچ گیا ہمیں نہیں ضرورت، لیکن اس نے کہا نہیں، آج اس نے تانے دیے ساتھیوں کو، تم بزدل ہو۔ بہرحال اللہ نے میدان میں لایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، تمہارا ارادہ تو یہ تھا کہ جس کے اندر شوکت نہیں ہے یعنی قافلہ وہ تم حاصل کر لو، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ ارادہ رکھتا تھا تاکہ جو زندہ رہے حق پر زندہ رہے اور اللہ کافروں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دے۔ لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، وہ 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ نے مدد کی، مسلمان غالب آئے۔ ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں بڑے بڑے سردار امیہ بن خلف، شیبہ، بڑے بڑے ان کے نمبردار ٹائپ، چودھری ٹائپ بندے مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مال غنیمت وغیرہ ان سے لیا جائے، کیا کیا جائے۔ آپ نے سنا بارہا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فدیہ ان سے لیا اور کہا کہ ان میں پڑھے لکھے بندے، ہر مسلمان 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کسی ملت میں علم کی کتنی ضرورت ہے کہ مدینہ میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کے پیش نظر ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو کہا کہ وہ 10 بندے مسلمانوں کے پڑھا دیں تو انہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ تو اس طرح مال غنیمت کے بارے میں احکام ذکر ہوئے کہ غنیمت کیسے تقسیم ہوگا۔ سارا نبی رحمت ذاتی طور پر استعمال تو نہیں کریں گے، تفصیلی احکام آئے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین میں اور 5واں حصہ حضور کے اہل بیت کے لیے، چونکہ اہل بیت نبوت پر صدقہ حرام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی کاوشیں زیادہ دین کے لیے تھیں، اس لیے اللہ نے یہ حصہ وخمسہ، اس کا 5واں خمس حصہ اس طرح رکھا، لیکن اس کے اندر بھی حصے دار رکھے گئے۔ بہرحال مال غنیمت کی تفصیلی احکام اس صورت میں تقسیم کے بیان فرمائے گئے۔ اس کے اندر ایک سورہ انفال کے اندر ایک بہت اہم چیز، اس کی آیت نمبر 24-26 کے اندر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ایک عام سینس معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ میں تو نمازی ہوں، اگر دوسرے نماز نہیں پڑھتے تو میرا کیا ہے، کوئی مسجد آئے نہ آئے، دین کی طرف آئے نہ آئے، ہم اپنی دھن میں مگن ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں نیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی نہ سوچو کہ جب فتنہ ابھرے گا تو صرف ظالموں کو پہنچے گا۔ آپ بتائیں جب آگ لگتی ہے تو کیا ایک ہی گھر میں رہتی ہے؟ آگ پھیلتی ہے، برائی آگ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ فتنہ ہے، اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا اور جہاد کے لیے نکلنا، یہ چھوڑ دو گے اور حکمران فسق و فجور کی سرپرستی کرتے رہیں اور بھری مملکت میں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، یہ وہ فتنہ ہوگا جو ہر طرف آگ لگا دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی نظر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ وہ ضروری عمل ہے جو کہ معاشرے میں برائی کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر بندہ مبلغ ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ احساس کرے دین کی حالت کیا ہے۔ صرف خود نمازی بن جانے سے بات نہیں بنے گی۔ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ خود ہی سچا مسلمان نہیں بننا، کوشش کرو۔ آپ کا کوئی رومیٹ ہے، آپ کی کاروبار میں کوئی ساتھی ہے، ملازمت میں ساتھی ہے، آپ کے دوست ہیں،
آج کل میڈیا پر ٹک ٹاک وغیرہ کے ذریعے برائی کے پجاری برائی پھیلا رہے ہیں۔ میں جوان بچوں سے عرض کروں گا جو درس قرآن سن رہے ہیں، آپ نیت کر لیں کہ میرا موبائل صرف نیکی کے لیے استعمال ہوگا، میں نیکی کو فروغ دوں گا، میں اچھی بات آگے اور غلط بات کو میں روکوں گا۔ یہی نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سطحیں الگ الگ ہیں، گھر کے اندر ہے، معاشرے اندر ہے، حکومتی سطح پر ہے، بین الاقوامی سطح پر ہے۔ ہر سطح پر ہر مسلمان کو نیکی کا علمبردار مبلغ ہونا چاہیے، نیک بات کی تائید کریں۔ اگر کوئی اچھی پوسٹ کرتا ہے آپ اس کو شیئر کریں، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اچھی بات کو آگے پھیلائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صبح کے درس قرآن میں خیر ہے، اس کو آگے پھیلائیں۔ جہاں تک خیر پہنچے گی، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بندہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جتنے بندے خیر پر چلیں گے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس دعوت دینے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے واضح بات ہے، صرف ایک باپ پورا گھر نہیں سیٹ کر سکتا، بچوں کی بیوی کا تعاون ضروری ہے۔ سربراہ مملکت ایک بادشاہ پوری حکومت کو سیٹ نہیں کر سکتا، بلکہ تمام نیچے جو لوگ ہیں اپنی اپنی سطح پر کوشش کریں۔ جب مل کر کوشش کریں گے، صحابہ کرام میں یہی چیز تھی۔ آج حضرت عمر کے دور حکومت کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مطالعہ کیا کہ حضرت عمر کے دور کا ہر گورنر دیانتدار تھا۔ ایک مرتبہ آپ شام ایک گورنر کے پاس گئے، فرمایا میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا گھر دیکھا، سادگی، کوئی بات زیادہ نہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو موسیٰ اشعری، گورنر بن کر بھی تیری فقیری میں کوئی فرق نہیں آیا؟ تو کہا امیر المومنین، یہی تو صحبت رسول اللہ کے اثرات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی شام کے گورنر تھے، اپنی ساری تنخواہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک کپڑا تھا، ایک جوڑا تھا، ایک دن آپ دفتر نہیں جاتے تھے۔ حضرت عمر کے آنے پر لوگوں نے شکایت کی، امیر المومنین سلمان ایک دن دفتر نہیں آتے۔ انہوں نے پوچھا سلمان کیا بات ہے؟ امیر المومنین ایک جوڑا ہے، اس دن دھوتا ہوں، خشک ہونے تک گھر میں پابند رہتا ہوں، پھر نکلتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کے اس فقر کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا موقع نصیب ہوا۔ نیکی اور برائی ہر سطح سے ہر سطح پر جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، یہ نہ سمجھو برے ہیں تو بروں تک برائی رہے گی، لا تصیبن الذین ظلموا خاصہ، کہ فتنہ صرف ظالموں تک رہے گا۔ سن لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کو روکنے کی کوشش کرو، ورنہ ہر سطح پر تم اس کی پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں منافقین کی چالیں بیان کیں کہ یہ ہر دور پر ہر سطح پر، مدینہ میں منافق تھے، جہاں بھی مسلمان کوئی کام کرنے لگتے یہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتے۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر احد جاتے جاتے راستے سے واپس آ گئے، اپنے ساتھی جدا کر لی۔ منافقوں کی چالوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ہے بی مکرم ان کی چالوں میں نہ آئیں، اور ساتھ ایک ضروری پوری امت کو حکم دیا۔ حکم یہ دیا گیا کہ اسلام کے دشمنوں کو کبھی اپنا خیر خواہ نہ جانو، اور ان کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھا کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اپنی قوت بناؤ، اپنے گھوڑے مضبوط تیار کرو۔ آج دور گھوڑوں کا نہیں، آج دور ایٹم کا ہے، آج دور میزائلوں کا ہے، آج دور نئے دور کا ہے۔ گویا امت مسلمہ کو حکم ہے کہ دب کر نہ رہو، صاحب قوت رہو، صاحب جبروت بنو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ بڑے ہی پیارے آگے جملے ہیں، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اگر تمہارے اندر غیرت ہوگی نا، آج پاکستان بظاہر ایٹمی طاقت ہے، آج اس کی بات سنی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں بنیان مرصوص میں جو کامیابی دکھائی گئی، اللہ کرے حقیقت بھی ایسی ہو۔
اس کے اندر پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ گویا پتہ چلا جب مسلمانوں کے اندر قوت، جنگی تیاری اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے محاذ مضبوط رکھنے کی جب تک طاقت ہوگی، اللہ انہیں عزت بھی دے گا، سرخروئی بھی دے گا۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کا نام سن کر قیصر روم، کسریٰ ایران ڈرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا عمر کے فوجی جان تو دے سکتے ہیں اپنے مشن سے پیچھے۔ آگے 5ویں رکوع کے اندر مزید احکام جہاد کے بیان کیے گئے اور خارجہ پالیسی بیان کی گئی۔ بعض مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے۔ حکم ہوا اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کرو، لیکن نئی اسٹیٹ مدنی بننے میں جن جن قوموں کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، اسلام وعدہ کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا۔ جن قوموں سے تمہارے معاہدات ہیں ان کو پورا کرو۔ اسلام ایفاء عہد کا حکم دیتا ہے، ذات سے لے کر ملک تک ہر بات میں بندہ مومن کو وعدہ کی پاسداری کرنی چاہیے۔ آگے سورہ توبہ ہے، اس کے 2 مشہور نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ توبہ اس لیے کہ اس کے اندر چند مخلص صحابہ کے توبہ کا ذکر ہے، بڑی تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور برات اس لیے کہ اس سورت کے ذریعے اعلان برات کیا گیا کہ اب اسلام قوت پا چکا ہے، اسلام دین توحید ہے۔ اب اللہ کے گھر میں کوئی مشرک نہیں آئے گا، اللہ کے گھر میں کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اس صورت کے اندر منع کر دیا گیا کافروں کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا۔ یہی وہ حکم ہے، اللہ کرے ہمارے وہاں کے حکمران بھی اسی غیرت کے ساتھ مکہ اور مدینہ کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ سورہ توبہ کے اندر مین ذکر غزوہ تبوک کا ہے۔ غزوہ تبوک یہ تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کا ہے کہ اس دور میں ایران اور روم 2 پاورفل حکومتیں تھیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریب کے بادشاہوں کو دعوتی خط لکھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت مانو۔ تو روم کے اندر بصرہ کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا شرحبیل، اس نے سرکار کے قاصد کو قتل کروا دیا کہ تمہاری جرت کیا ہوئی ہے کہ تم ہمارے پاس کوئی ایسا پیغام لاؤ۔ تو اس قاصد کے قصاص کے لیے آپ نے لشکر بھیجا۔ وہ چونکہ بڑی پاور میں تھے لہٰذا 3 حضور کے جلیل القدر صحابہ جرنیل شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار بن ابی طالب۔ 3 جرنیل مسلمانوں کے شہید ہوئے، اور یہ منظر سارا رسول اللہ مدینہ میں بیٹھ کر بیان کر رہے تھے۔ فرمایا فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ پھر جھنڈا حضرت خالد ابن ولید نے لیا اور حضرت ابن ولید نے پھر اس کو بدل ڈالا۔ پھر انہوں نے رومیوں نے ارادہ کیا، روم کے بادشاہ نے یہ اظہار کیا کہ دن بدن یہ محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے صلی اللہ ہم ان پر حملہ کر کے انہیں مدینے میں کچل کر رکھ دیں گے۔ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس طرح دھمکیاں دیتا ہے تو ہم اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے، فرمایا کرو تیاری، ہم تبوک جائیں گے، ان کے بارڈر پر جا کر للکاریں گے کہ اسلام میدان میں آ گیا۔ یہ سرکار کی حیات طیبہ کے آخری ایام کی بات ہے۔ 30,000 کا لشکر جرات تیار ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں شدید موسم سخت تھا، قحط سالی تھی، کھجوروں کی ہماری فصل پک چکی تھی۔ حضور کا ارشاد آیا کہ نکلو اور تبوک پہنچیں۔ 30,000 کا لشکر جرات تیار ہوا۔ اب تبوک 1500 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے۔ آپ سوچیں اتنا دور لشکر اتنا بڑا لے جانا، پھر لشکر کے لیے پانی، خوراک، یہ سارے انتظامات۔ یہی موقع ہے جب صحابہ نے دل کھول کر مدد کی۔ صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال ایون کہ بدن کے کپڑے بھی پیش کر دیے کیونکہ شدید ضرورت تھی۔ صدیق اکبر نے کئی مرتبہ اللہ رسول کے نام پر اپنا سارا گھر لوٹایا۔
حضرت عمر آدھا سامان لائے، حضرت عثمان غنی تقریباً 800 کے قریب سواریاں اور ان کا زاد راہ پہ، حضور خوشی سے جھوم اٹھے حضرت عثمان کی یہ باتیں سن کر، قافلہ۔ اس کے باوجود لمبا سفر تھا، صحابہ کہتے ہیں غربت کا یہ عالم تھا، ایک وقت آیا کہ 2 صحابہ کو ایک دن میں 1 کھجور آدھی آدھی ملتی تھی، بھوک پیاس شدت حالات کا یہ معاملہ، لیکن مجال ہے کوئی سستی کوئی کمزوری، پورے لشکر میں ولولہ ہے کہ ہمارے اندر رسول اللہ تشریف فرما۔ بعض لوگ بہانہ بنا کر منافق مدینہ میں رہ گئے، بظاہر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ ساتھ نہیں گئے، تفصیلی ذکر سورہ توبہ میں ان کا ہے، اور ان منافقت کی وجہ سے نہیں گئے۔ 3 صحابی مخلص تھے، وہ بھی نہیں پہنچ سکے، ان میں ایک حضرت کعب بن مالک، 2 اور صحابی۔ لیکن جب حضور فتح کے ساتھ واپس تشریف لائے تو منافق آنے لگے۔ بہانے خور آدمی ہمیشہ بہانے بناتا ہے، اور ایسے بہانے خور شروع میں موجود تھے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ سارے مسلمان کہلانے والے مخلص نہیں ہوتے، بہانہ خور بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ وہ بہانہ خور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شدت کے احکام جاری کیے۔ یہ 3 صحابہ مخلص تھے، لیکن ان سے رسول اللہ نے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ 50 دن تک ان صحابہ کا بائیکاٹ رہا، لیکن صحابہ کا خلوص دیکھیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں مسجد جاتا، چھپ کر پیچھے نماز پڑھتا، لیکن چھپ کر حضور کی زیارت کرتا۔ میں دیکھتا تو حضور نظر پھیر لیتے، جب میں نماز پڑھنے لگتا تو حضور نگاہ شفقت سے مجھے دیکھنے لگتے۔ 50 دن گزرے، بیویوں نے ہمیں بستر سے جدا کر دیا، بھائیوں نے تعلقات قطع کر دیے۔ ایک میرا دوست تھا، میں دیوار پھلانگ کر اس کے باغ میں گیا اس سے کوئی بات کروں، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا ہمارے سارے تعلقات کی بنیاد صرف اللہ اور رسول ہے۔ یہ صحابہ کا وہ جذبہ تھا۔ آج ٹکے ٹکے کا بندہ صحابہ کے اخلاص کے بارے میں باتیں کر رہا ہے میڈیا پر، آپ اہل سنت ہیں، اہل محبت ہیں، حضور کے صحابہ سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھا کریں، اور کسی یاوہ گوئی کرنے والے کی بات پر قطعاً توجہ نہ دیا کریں۔ حضرت کعب کہتے ہیں 50 دن بعد ہماری توبہ کی قبولیت کا جب اعلان ہوا تو میں نے یوں سمجھا کہ میرے لیے ساری دنیا ایک گلستان بن گئی ہے۔ اللہ نے ان تینوں کی توبہ کا ذکر اس صورت میں کیا، تو اس لیے اس کا ایک نام توبہ بھی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اور احکام آئے کہ جب اسلام مضبوط ہو گیا، واپسی پر منافقوں کے بارے میں سخت احکام آئے کہ ان سے بائیکاٹ کر دیں، انہیں مدینہ سے نکال دیں، اور یہ ہر مرتبہ تمہارے اندر بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ ادھر حج کا موسم آیا، اور یہ پہلا حج تھا اسلام کے مضبوط ہونے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امیر الحج صدیق اکبر کو بنایا۔ چند اہم موقعوں پر اپنا نائب صدیق اکبر کو بنانا یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد امت کی اس کشتی کا ملاح صدیق اکبر ہے۔ امیر الحاج پہلا، حضور نے صدیق اکبر کو بنایا۔ اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، حضور بیمار ہوئے تو اپنی جگہ امامت کرانے کا حکم صدیق اکبر کو دیا۔ یہ اشارات تھے میرے بعد یہ امت کی قیادت کریں گے۔ اسی صورت توبہ میں ہجرت کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا، اور صدیق اکبر کی بے مثل خدمات، مولا علی کی بے مثل خدمات کہ امانت مولا علی کو دے کر اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ لوگ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں، لیکن اندر علی اطمینان سے سو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو نیند آئی؟ فرمایا کیوں نہ آتی، میں خود نہیں سویا، مجھے خدا اور مصطفیٰ نے سلایا ہے۔ حضرت علی نے یہاں جان پیش کی۔ صدیق اکبر غار ثور تک حضور کو لے گئے، رات پہاڑ کی چڑھائی مشکل تھی، حضور کو کندھوں پر بٹھایا۔ یہ ہے عشق کی دنیا۔ اپنے پاؤں پتھروں سے زخمی ہو رہے ہیں، لیکن محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ اندر لے گئے، غار صاف کی، حضور کو گود میں سلایا،
اگلا سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جنہیں اللہ کے قرآن نے صحابی رسول کہا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن معرف سمجھنے اور بالخصوص جو ہماری ذمہ داری ہے اپنی ذات کی اصلاح سے لے کر معاشرہ اور پوری امت کی اصلاح تک کی فکر کرنا، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اکا دکا ساتھی نئے نظر آ رہے ہیں تو مہربانی کر کے دوستوں کو بتایا کریں اور ساتھ لایا کریں تاکہ ہم زیادہ قرآن کے نور سے بہرہوار ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا الہ العالمین، ہماری اس مجلس کو مجلس علم اور مجلس تعلیم قرآن کے طور پر قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اپنا فریضہ تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنی ذات، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اہل خانہ سے لے کر ہر سطح تک اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ